السلام علیکم معزز سامعین۔ دو مجرم دو کہانیاں، جرم و سزا کی دنیا کی دو ایسی حیران کن داستانیں ہیں جنہیں سن کر آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آخر حقیقت اور فریب کے درمیان فرق کرنا اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے۔ یہ دونوں کہانیاں پولیس افسران اور تفتیش کاروں کی زبانی بیان کی گئی ہیں، ایسی کہانیاں جن میں ہر موڑ پر ایک نیا سوال جنم لیتا ہے، ہر جواب کے پیچھے ایک نیا راز چھپا ہوتا ہے، اور جہاں سچ تک پہنچنے کا سفر خود ایک معمہ بن جاتا ہے۔ دو مختلف زمانے، دو مختلف مقامات، دو مختلف مجرم، لیکن دونوں کہانیوں میں ایک چیز مشترک ہے، وہ لمحہ جب حقیقت پردے سے باہر آتی ہے اور مجرم قانون کی گرفت میں ہوتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ آج کی یہ دونوں کہانیاں اپنی نوعیت کے منفرد واقعات اور چونکا دینے والے انکشافات کی وجہ سے آپ کو بے انتہا پسند آئیں گی۔ تو آئیے بغیر مزید تاخیر کے جرم و سزا، تفتیش اور کرائم کی یہ دلچسپ کہانیاں شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعہ مجھے ایک دوست نے سنایا تھا جو ہیڈ کانسٹیبل تھا، ریٹائرڈ ہو چکا تھا، 2.5 سال گزرے فوت ہو گیا ہے۔ یہ قصہ بہت پرانا ہے، لیکن اولاد دینے والے پیر موجود ہیں اور ان کا جادو اسی زمانے کی طرح چل رہا ہے جس زمانے کا میں واقعہ سنا رہا ہوں۔ میں اس ہیڈ کانسٹیبل کے علاقے کا رہنے والا تھا، ہمارے گاؤں الگ الگ تھے۔ یہ واقعہ تو میں نے اسی دن سن لیا تھا جب یہ ہوا تھا، لیکن صحیح حالات ہیڈ کانسٹیبل نے سنائے تھے۔ میں وہ جگہ نہیں بتاؤں گا اور ان لوگوں کے نام بھی نہیں بتاؤں گا۔ یہ قصہ ایک عامل شاہ کا ہے جسے میں عامل شاہ ہی کہوں گا۔ اس کا شہرہ دور دور پہنچا ہوا تھا، بے اولاد عورتوں کو اولاد دیتا تھا، کہیں چوری ہو جائے تو چور کا نام، پتہ اور حلیہ بتا دیتا تھا، کسی کی لڑکی گھر سے بھاگ جائے یا اغوا ہو جائے تو بتاتا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کے قبضے میں جن تھے جو اسے یہ سارے راز بتایا کرتے تھے۔ یہ تو اس کی کرامات تھیں جو لوگ ایسی عقیدت اور یقین سے سنتے اور سناتے تھے جیسے مسجد میں مولوی آیات اور احادیث سناتا ہے اور لوگ عقیدت سے سنتے ہیں۔ ہیڈ کانسٹیبل نے جو اس وقت عامل شاہ کے علاقے کے تھانے میں ہوا کرتا تھا مجھے بتایا کہ چوری کے بہت کم واقعات ایسے ہیں جس کے عامل شاہ نے چور پکڑوائے ہوں گے۔ اس کے پاس ایسے مخبر تھے جو اسے بتایا کرتے تھے کہ چور فلاں شخص ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس پہلو کو الگ رکھ دیں اور اس کی کرامات کی حقیقت کیا تھی۔ عامل شاہ کی عمر 50 سال سے اوپر ہو چکی تھی، لیکن اچھی غذا اور بے فکری کی وجہ سے وہ 30 سال کا جوان لگتا تھا۔ اس کے گال سرخ تھے، جسم پر چربی تھی اور وہ بدمست بھینسا لگتا تھا۔ شراب بھی پیتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو پیر تو نہیں کہتا تھا، لیکن پیروں کی طرح اس کے مرید تھے اور اس کے طور طریقے پیروں جیسے تھے۔ عورتیں اس کی زیادہ مرید تھیں۔ اس کی 2 بیویاں تھیں، ایک کی عمر 24-25 سال تھی، اس کی اپنی عمر 50 سال کے اوپر تھی۔ پہلی بیوی سے اس کی جوان بیٹی تھی جس کی عمر 17-18 سال تھی، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ عامر شاہ کا مکان گاؤں سے تقریباً 3 فرلانگ دور بالکل الگ تھلگ اور اکیلا تھا۔ اس کے ساتھ اس نے ایک باغ سبزیوں کا بنا رکھا تھا۔ ایک روز صبح سویرے گاؤں والوں نے دیکھا کہ ایک چارپائی پر کسی کو ڈالے ہوئے اور 4 آدمی چارپائی اٹھائے دور جا رہے تھے۔ 4-5 آدمی ساتھ تھے اور عامر شاہ گھوڑے پر سوار ساتھ ساتھ چلا جا رہا تھا۔ معلوم ہوا کہ عامر شاہ کی نوجوان بیٹی صبح سویرے اپنے باغ کے باہر بے ہوش حالت میں برہنہ پائی گئی۔ گھر والوں کو رات کے پچھلے پہر پتہ چلا تھا کہ لڑکی گھر میں نہیں ہے۔ تلاش کرتے کرتے صبح ہو گئی اور وہ باغ کے باہر اونچی فصل میں بے ہوش پڑی ہوئی ملی۔ اس کے ساتھ درندوں جیسا سلوک کیا گیا تھا۔ اسے اسپتال لے جا رہے تھے جو وہاں سے 3-3.5 میل دور تھا۔ عامل شاہ نے پردہ ڈالنے کی بہت کوشش کی، لیکن ہسپتال میں ہوا کیس کیسے چھپ سکتا ہے؟ لڑکی ہوش میں آتی تھی تو چیخیں مار کر پھر بے ہوش ہو جاتی تھی۔ شاہ کے مرید ہسپتال جا کر بیمار پرسی کرنے لگے۔ عامل شاہ نے یہ مشہور کیا کہ 2 خودسر اور باغی جنوں نے اس کی بیٹی کو اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا اور وہ ڈر گئی ہے۔ عامل شاہ کہتا تھا کہ وہ ان جنوں کو سب کے سامنے جلائے گا۔ ہسپتال کا ڈاکٹر ہندو تھا، ہسپتال کے دوسرے ملازم بھی تھے۔ ان سب نے لوگوں کو حقیقت کی بات بتا دی۔ لڑکی صرف یہ بتاتی تھی کہ 3 آدمی تھے، وہ اسے باغ میں سے اٹھا کر لے گئے تھے۔ 15-16 دنوں بعد لڑکی ٹھیک ہوئی اور اسے گھر لے آئے۔ عامر شاہ نے پولیس کو رپورٹ نہ دی۔ لوگوں نے مان لیا کہ لڑکی پر جنوں نے حملہ کیا تھا۔ اس سے عامر شاہ کی دھاک بیٹھ گئی کہ جنوں کی دنیا کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے، لیکن لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ عامر شاہ غصے میں رہنے لگا تھا۔
10-12 دن گزرے تو عامل شاہ کی گھوڑی مر گئی۔ دیہات میں انسانوں اور حیوانوں کے ڈاکٹر نہیں ہوا کرتے تھے، سیانے بہت تھے۔ حیوانوں کی بیماریاں تو لوگ خود سمجھ لیتے اور علاج کر لیتے تھے۔ عامل شاہ کی مری ہوئی گھوڑی جنہوں نے دیکھی وہ کہتے تھے کہ اسے سانپ نے ڈسا ہے یا اسے زہر دیا گیا ہے۔ 2-3 روز بعد آدھی رات کو گاؤں کے لوگوں نے چیخیں سنی۔ سوئے ہوئے لوگ جاگ اٹھے اور چھتوں پر جا کر دیکھا، عامل شاہ کے باغ میں آگ کے شعلے اٹھ رہے تھے اور کوئی چیخ رہا تھا۔ لوگ لاٹھیاں کلہاڑیاں وغیرہ لے کر دوڑے گئے، چیخیں ختم ہو گئیں۔ وہاں عامل شاہ اور اس کے 2 خاص مرید کھڑے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ عامل شاہ نے دونوں جنوں کو حاضر کر کے چلا دیا ہے، اور یہ جن چیخ رہے تھے جنہوں نے اقبال جرم کر لیا تھا کہ گھوڑی بھی انہوں نے ہی ماری تھی۔ 20-22 دنوں بعد گاؤں کی ایک عورت کی لاش اس حالت میں دیکھی گئی کہ کھیتوں میں ایک درخت کے ساتھ اپنے سر کے بالوں سے بنی ہوئی تھی۔ وہ جوان عورت تھی اور چال چلن کی بدنام تھی، بہت مکار اور عیار عورت تھی، لیکن اتنی ہنسمکھ اور ملنسار تھی کہ ہر کوئی اسے پسند کرتا تھا۔ یہ خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ یہ عورت عامل شاہ کی خاص مریدی تھی اور عورتوں میں عامل شاہ کا پروپیگنڈا کرتی رہتی تھی۔ مجھ جیسے لوگ بہت کم تھے جو عامل شاہ کو نہیں مانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ عورت عامل شاہ کی پسند کی عورتوں کو اس کے جال میں لے جاتی تھی۔ آپ اخباروں میں اس قسم کی خبریں پڑھتے ہوں گے کہ فلاں جگہ کسی نے کسی کو چھری مار دی اور علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ یہ محض الفاظ ہوتے ہیں، اصل خوف و ہراس تو وہ تھا جو عامل شاہ کے علاقے میں پھیلا تھا۔ جو کے بعد دیگرے 3 وارداتیں ہو گئیں۔ عامل شاہ نے اپنی بیٹی اور گھوڑی والی وارداتوں کے متعلق لوگوں سے منوا لیا تھا کہ جنہوں نے کی ہیں۔ اس نے مجرم جنوں کو بھی جلا ڈالا تھا۔ اب اس عورت کی لاش اس حالت میں ملی جس طرح میں نے بتایا ہے تو لوگوں پر صحیح معنوں میں خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ بعض ایسے آدمیوں نے بھی نمازیں پڑھنی شروع کر دیں جن کے متعلق خیال تھا کہ انہیں نماز آتی ہی نہیں۔ عامل شاہ نے اپنی بیٹی اور گھوڑی کے کیس پولیس کو نہ دیے کیونکہ ان کی وجہ سے اس نے جنوں کے ساتھ اپنا تعلق پکا کر لیا تھا، لیکن اس عورت کے قتل پر پولیس آ گئی۔ تھانے دار سکھ تھا، اس نے کئی آدمیوں کو مشتبہ بٹھا لیا اور جس طرح پولیس تفتیش کرتی ہے اس نے بھی شروع کر دی۔ عامل شاہ کو بھی شامل تفتیش کیا گیا، مگر کچھ پتہ نہ چلا کہ قاتل کون ہے اور قتل کی وجہ کیا ہے۔ لوگ اس رائے پر متفق تھے کہ مقتولہ نے کسی کی بیٹی کو کسی کے لیے ورغلایا ہوگا، لڑکی نے گھر بتا دیا ہوگا اور لڑکی کے بھائیوں وغیرہ نے اس عورت کو ننگا کر کے اس کا گلا گھونٹ دیا اور لاش بالوں سے درخت کے ساتھ لٹکا دی۔ تھانے دار بھی اسی شک پر تفتیش کر رہا تھا۔ اسے جس پر بھی شک ہوا اس نے اسے تھانے بلا کر مارا پیٹا۔ عورت کمزور گھرانے کی تھی، تفتیش کا کچھ بھی نہ بنا۔ 1.5-2 مہینے گزر گئے تھے۔ ایک صبح شور مچ گیا کہ عامل شاہ کے گھر میں نقب لگی ہے۔ آپ کو معلوم ہوا کہ نقب پچھواڑے کے دیوار میں زمین کے قریب سے اتنی خاموشی سے لگائی جاتی تھی کہ گھر والوں کو خبر تک نہ ہوتی تھی۔ عامل شاہ کا گھر اینٹوں کا تھا۔ نقب لگاتے وقت ایک اوزار سے ایک اینٹ نکالتے تھے تو باقی اینٹیں آسانی سے نکل آتی تھیں۔ اس وقت سیمنٹ کی بجائے مٹی کا گارا استعمال ہوتا تھا۔ دیوار میں اتنا سا شگاف کیا جاتا تھا جس میں ایک آدمی بیٹھ کر یا لیٹ کر اندر جا سکتا تھا۔ عامل شاہ کے گھر کے زیورات اور نقدی نکل گئی۔ لوگوں نے کہا کہ چور جائیں گے کہاں، شام تک شاہ صاحب انہیں گھر سے جا کر پکڑ لیں گے۔ چور کا حلیہ تک بتا دینا عامل شاہ کی خاص کرامات تھی، مگر شام پر شام گزرنے لگی، عامل شاہ اپنے گھر کی چوری کا سراغ نہ لگا سکا۔ پولیس نے بہت زور لگایا، کھوجیوں نے کھرے اٹھائے، بہت مشتبہ بٹھائے گئے مگر کچھ پتہ نہ چلا۔ یہ تفتیش تھانے کے کاغذوں میں رہ گئی۔ عامل شاہ بجھا بجھا دکھائی دینے لگا، لیکن اس کی شہرت، عقیدت اور اس کی بدکاری میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس کے جن چوروں کا سراغ نہ لگا سکے، اس کے باوجود لوگ اسے جنوں کا بادشاہ مانتے رہے اور اس کے متعلق یہ عقیدہ قائم رہا کہ وہ بے اولاد عورتوں کو اولاد دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اور اس کے خاص مرید ایسے الفاظ میں پروپیگنڈا کرتے تھے جو بے معنی ہونے کے باوجود سادہ لوگوں کے دلوں پر اثر کرتے تھے۔ آخر ایک چور پکڑا گیا۔ وہ قریب کے گاؤں کا نوجوان تھا اور وہ اکیلا نہیں تھا۔ یہ پتہ نہیں چل سکا کہ اس کے ساتھ 2 آدمی تھے یا زیادہ تھے۔ یہ واردات ہیڈ کانسٹیبل نے مجھے جس طرح بتائی یوں ہوئی کہ آدھی رات کے بعد عامل شاہ کو گھر میں کچھ دبا دبا سا شور سنائی دیا۔ وہ خنجر لے کر باہر نکلا۔ اس کے دماغ پر شراب کا نشہ سوار تھا۔ چاندنی میں صحن میں سب کچھ نظر آتا تھا۔
عامل شاہ نے دو آدمی دیکھے جو اس کی چھوٹی بیوی کو، جس کی عمر 24-25 سال تھی، اٹھائے ہوئے صحن والے دروازے میں سے نکل رہے تھے۔ دروازے میں بھی ایک یا دو آدمی کھڑے تھے۔ عامل شاہ نے شور مچا دیا۔ اس کے دو خاص مریض جو ڈیوڑی میں سوئے ہوئے تھے جاگ کر دوڑے آئے۔ وہ باہر کی طرف سے آئے۔ اندر سے عامل شاہ نے چوروں پر خنجر سے حملہ کر دیا، لیکن کسی کو زخمی نہ کر سکا۔ چور اس کی بیوی کو پھینک کر بھاگ گئے، لیکن ایک پکڑا گیا۔ اس کا اصل نام کچھ اور ہے، اسے ہم رحیم کہہ لیتے ہیں۔ رحیم کو عامل شاہ نے رسیوں سے بندھوا دیا۔ صبح اسے تھانے لے جاتے ہوئے اس کے گاؤں سے گزرے۔ رحیم کو دیکھ کر گاؤں کے لوگ باہر نکل آئے۔ اس کی عمر 20-21 سال تھی۔ تماشائیوں میں اس کی ماں بھی تھی۔ عامل شاہ گاؤں میں رک گیا اور گاؤں والوں کو بتانے لگا کہ رحیم اس کے گھر ڈاکہ ڈالنے آیا تھا اور پکڑ لیا گیا۔ رحیم نے بآواز بلند کہا، سنو گاؤں والو، میں اسی کا بیٹا ہوں۔ وہ سامنے میری ماں کھڑی ہے، اسے مسجد میں لے جا کر اس کے سر پہ قرآن رکھو اور پوچھو کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ وہ سامنے میرا باپ کھڑا ہے، اس نے مجھے بتایا تھا کہ تم میرے نہیں عامل شاہ کے بیٹے ہو۔ لوگ تو اس طرح خاموش رہے جیسے وہ وہاں تھے ہی نہیں۔ عامل شاہ نے رحیم کے منہ پر تھپڑ مار کر اسے گالی دی۔ رحیم کے ہاتھ پیٹھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ اس نے عامل شاہ کے پیٹ میں لات ماری اور اسے دوہرا کر دیا۔ تم سب بغیرت ہو، رحیم نے گاؤں والوں سے کہا۔ مجھ سے پوچھو، شیب و اولاد عورتوں کو اولاد کس طرح دیتا ہے؟ اس گاؤں کے بہت سے بچوں کا باپ یہ شخص ہے۔ گاؤں والوں نے رحیم کو پتھر تو نہ مارے، اسے اس طرح گالیاں دینے لگے کہ ایک شور بپا ہو گیا۔ لے جاؤ اسے تھانے میں، شان سے مار دو، زبان کاٹ دو کمینے کی، جوتے مارو۔ رحیم کو تھانے لے گئے۔ رحیم کون تھا یہ میں آپ کو اسی کی زبانی سناؤں گا۔ تھانے میں رحیم اور سکھ تھانے دار کے درمیان جو کچھ ہوا وہ میں آپ کو اپنے ہیڈ کانسٹیبل دوست کی زبانی سناتا ہوں۔ اس ہیڈ کانسٹیبل کو تھانے دار نے اپنے ساتھ رکھا تھا کیونکہ اسے یہ نظر آ رہا تھا کہ رحیم ایک بالغ جرم نہیں کرے گا اور اسے پھینٹی لگانی پڑے گی۔ ہیڈ کانسٹیبل اس کام کا ماہر تھا، لیکن سکھ تھانے دار نے رحیم کے ساتھ ایسی باتیں کی کہ اس نے ایک بالغ جرم بغیر پھینٹی کر لیا۔ اس نے صرف اس واردات کا ہی ایک بالغ جرم نہ کیا جو ناکام ہو گئی تھی، بلکہ اس نے یہ انکشاف بھی کیا کہ عامل شاہ کی بیٹی کو اسی نے انہی دو ساتھیوں کے ساتھ خراب کیا تھا۔ عامل شاہ کی گھوڑی کو اسی نے زہر دیا تھا اور عامل شاہ کے گھر نقب بھی اسی نے لگائی تھی اور ڈاکہ ڈالا تھا۔ اب وہ اس کی چھوٹی بیوی کو اسی سلوک کے لیے اٹھا کر لے جا رہے تھے جو انہوں نے عامل شاہ کی بیٹی کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے بعد اس کا ارادہ عامل شاہ کو قتل کر کے یہ ڈرامہ ختم کر دینے کا تھا۔ میرے جسم کو بوٹی بوٹی کر دو، رحیم نے تھانے دار اور ہیڈ کانسٹیبل سے کہا۔ مجھے آگ پر لٹا دو، میں اپنے کسی ساتھی کا نام نہیں بتاؤں گا، صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ دونوں سکھ تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے مجھے سنایا کہ تھانے دار نے اس پر ذرا سا بھی زور نہ دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے نام بتائے۔ اس نے رحیم سے اتنا ہی کہا، تم بتا دو گے رحیمے، تمہاری زبان اپنے آپ نام لے گی۔ رحیم نے جو بیان دیا اور اس کے متعلق پولیس نے گاؤں سے جو معلومات حاصل کی، ان سے کہانی بن گئی اور اس کا پس منظر بھی بن گیا۔ یہ سب مجھے ہیڈ کانسٹیبل نے اس طرح سنایا کہ رحیم اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، بہن بھی کوئی نہیں تھی۔ اس نے جب ہوش سنبھالا تو دیکھا کہ اس کا باپ روکھی طبیعت کا آدمی ہے جو اسے اٹھاتا نہیں اور اسے بلاتا بھی نہیں۔ وہ چلنے پھرنے لگا تو باپ نے پہلے اسے ڈانٹنا، پھر اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اسے صرف ماں سے پیار ملتا تھا، لیکن ماں اس کے باپ سے ڈری ڈری رہتی تھی۔ رحیم اور بڑا ہو گیا تو گھر سے باہر نکلنے لگا۔ باپ اس کے لیے پہلے سے زیادہ ظالم ہو گیا۔ اب رحیم باتیں سمجھتا اور سوچتا بھی تھا۔ اس کی ماں اسے باپ سے بچاتی تھی۔ باپ اس کی ماں سے لڑتا تھا اور زیادہ غصے میں آئے تو ایک دو تھپڑ بھی جڑ دیا کرتا تھا۔ رحیم 11-12 سال کا ہوا تو اس نے ماں سے کئی بار کہا کہ یہ شخص اس کا باپ نہیں ہو سکتا۔ اس نے ماں کو اکثر روتے دیکھا۔ اس کا باپ کسان تھا اور غریب نہیں تھا۔ اس نے اپنی عمر کا ایک نوکر رکھا ہوا تھا جو کھیتی باڑی میں اس کی مدد کرتا تھا۔ یہ نوکر رحیم کے ساتھ پیار کرتا تھا، اس لیے رحیم کو اچھا بھی لگتا تھا۔ اس گھر کا حال یہ ہو گیا کہ رحیم کے ماں باپ آپس میں اکثر ناراض رہتے اور تیسرے چوتھے روز لڑتے رہتے تھے۔ رحیم نے یہ رویہ اختیار کر لیا کہ باپ کو پریشان کرنے کے لیے ہر وہ حرکت کرتا جو اس کے باپ کو بری لگتی تھی۔ باپ اسے کھیتی باڑی میں لگانا چاہتا تھا اور رحیم کام سے بھاگتا اور مار کھاتا تھا۔ اسے بچپن کے وہ مزے نصیب نہ ہوئے جنہیں انسان مرتے دم تک یاد کرتا ہے۔ وہ 10-11 سال کی عمر میں ہی سفاک اور بے رحم بن گیا۔
گاؤں میں اس جیسے 3-4 بچے تھے جو آوارہ ہو گئے تھے۔ ان میں سکھوں کے بچے بھی تھے۔ سکھوں کے گھروں میں شراب اس طرح پی جاتی تھی جس طرح مسلمان گھروں میں حقہ سگریٹ پی جاتے ہیں۔ 14-15 سال کی عمر میں رحیم نے سکھ دوستوں سے شراب پینی شروع کر دی۔ اس عمر میں باپ نے اسے کہنا شروع کر دیا، تم میری اولاد ہوتے تو تم میں خاندانی غیرت ہوتی۔ پہلے پہل رحیم اسے بھی ایک گالی سمجھا، لیکن باپ نے یہ گالی اسے کئی بار مختلف الفاظ میں دی تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ دیہات میں 15 سال کی عمر میں لڑکے جوان ہو جایا کرتے ہیں اور وہ سب کچھ جان جاتے ہیں جو ماں باپ ان سے چھپاتے ہیں۔ رحیم بھی جوان ہو گیا۔ اسے اپنی ماں پر شک ہونے لگا، لیکن ماں کو وہ مجسم پیار اور پاکیزگی سمجھتا تھا۔ گھر میں ماں نہ ہوتی تو وہ اس گھر سے کبھی کا بھاگ جاتا۔ اب آپ نے اس کے دماغ میں ڈال دیا کہ وہ اس کا بیٹا نہیں تو وہ اسی سوچ میں الجھ گیا۔ ایک روز وہ باہر سے گھر آیا تو اندر اسے اپنے باپ اور ماں کے لڑنے کی آوازیں آئیں۔ وہ باہر رک گیا۔ اس کا باپ چلا چلا کر کہہ رہا تھا، تم مجھے یہ کہنے سے نہیں روک سکتی، میں بار بار کہوں گا، یہ لڑکا میرا نہیں، یہ عامل شاہ کا بیٹا ہے۔ رحیم کی ماں بہت اونچی آواز میں بولی، میں نے 16-17 سال صبر اور اپنے اوپر جبر کیا ہے، آج یہ بھی سن لو۔ تم مجھے کہتے تھے کہ میں بچہ پیدا نہیں کر سکتی، میں نے تمہیں ایک ہی بار کہا تھا کہ تم بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہو تو تم نے میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ تم نے مجھے دن رات کہا کہ بچہ پیدا نہ ہوا تو تم مجھے طلاق دے دو گے اور لوگوں سے کہو گے کہ یہ عورت نہیں، ہجڑا ہے۔ میں نے بچہ پیدا کر کے تمہیں دکھایا، ہجڑا میں نہیں تم ہو۔ ہاں، یہ عامل شاہ کا بچہ ہے، جاؤ کسی اور عورت کے ساتھ شادی کر لو، وہ بھی تمہیں کسی اور کا بچہ دے گی۔ رحیم صحن میں کھڑا سن رہا تھا۔ اس کی عمر اب 16 سال ہو چکی تھی اور جسمانی لحاظ سے وہ پورا جوان ہو گیا تھا۔ اسے تھپڑوں کی اور اس کی ماں کی گالیوں کی آواز سنائی دی۔ وہ دوڑتا ہوا اندر آ گیا۔ اس کا باپ اس کی ماں کو پیٹ رہا تھا۔ رحیم نے پوری طاقت سے گھونسا اپنے باپ کے پیٹ میں مارا۔ باپ دوہرا ہو گیا۔ رحیم نے 2 گھونسے جوڑ کر اوپر سے ہتھوڑے کی طرح باپ کی کمر پر مارے۔ باپ پیٹ کے بل گرا۔ رحیم نے اسے گالیاں دے کر کہا، تم میرے باپ نہیں ہو، میرے دشمن ہو، آج کے بعد میری ماں پر ہاتھ اٹھانے کی جرت نہ کرنا۔ باپ آہستہ آہستہ اٹھا اور چارپائی پر بیٹھ گیا۔ رحیم ماں کا حوصلہ بڑھا کر باہر نکل گیا۔ وہ ماں سے پوچھنا چاہتا تھا کہ عامل شاہ کی حقیقت کیا ہے، لیکن کوئی بیٹا اپنی ماں سے ایسی بات نہیں پوچھ سکتا۔ رحیم مکمل طور پر وحشی بن چکا تھا۔ گاؤں میں اس کے منہ آنے کی کوئی جرت نہیں کرتا تھا، لیکن ماں کے سامنے وہ موم ہو جاتا تھا۔ ایک روز اس نے باپ کو کھیتوں میں دیکھا تو اس کے پاس چلا گیا اور اسے کہا کہ وہ اسے بتائے کہ اس کا باپ عامل شاہ کس طرح بنا تھا۔ باپ نے اسے دھتکارنے کی کوشش کی۔ یہ مجھے پتہ چل چکا ہے کہ تم میرے باپ نہیں ہو، پھر میں تمہارا لحاظ کیوں کروں؟ رحیم نے اسے کہا، میں تمہیں مار مار کر کام کے قابل نہیں چھوڑوں گا، مجھے سچی بات بتا دو۔ باپ نے اسے بتا دیا۔ اس نے کہا، میں بھی دوسروں کی طرح عامل شاہ کا مرید تھا اور سمجھتا تھا کہ اس کے تعویذوں میں اثر ہے کہ بے اولاد عورت کو اولاد ہو جاتی ہے۔ تمہاری ماں کو میں اس کے پاس لے گیا، پھر وہ خود جاتی رہی۔ تم پیدا ہوئے تو تمہاری شکل عامل شاہ سے ملتی تھی۔ میری ماں کو تم نے مجبور کر دیا تھا کہ وہ بچہ پیدا کرے۔ رحیم نے کہا، تم اپنے آپ کو بچہ پیدا کرنے کے قابل سمجھتے تھے اور قصور میری ماں کا بتاتے تھے۔ تم اسے طلاق دے کر اس کی ساری زندگی تباہ کرنے کی دھمکی دے رہے تھے۔ اس کے باپ نے تسلیم کر لیا کہ یہ اس کی غلطی ہے اور اس نے یہ بھی کہا کہ عامل شاہ بدکار آدمی ہے اور یہ بھی کہ رحیم اس کا نہیں عامل شاہ کا بیٹا ہے۔ یہاں سے رحیم کی زندگی کا رخ کسی اور طرف ہو گیا۔ وہ اب جوان تھا۔ اس نے دوسرے گاؤں کے ایسے بدماشوں کے ساتھ تعلق پیدا کر لیے تھے جو پولیس سے بھی ٹکر لے لیا کرتے تھے۔ اس نے جرم کرنے والے پیشہ ور آدمیوں کے ساتھ بھی دوستی کر لی۔ وہ جوا کھیلتا اور شراب پیتا تھا۔ اس دوران اس کی دوستی ایک گاؤں کی ایک لڑکی کے ساتھ ہو گئی۔ وہ عامل شاہ کا بیٹا تھا، اس لیے اسے عامل شاہ کا مردانہ حسن ملا تھا۔ اس کی ماں بھی خوبصورت تھی۔ اس لڑکی کے ساتھ اس کے در پردہ تعلقات چلتے رہے۔ ایک روز لڑکی نے اسے بتایا کہ عامل شاہ اس کے پیچھے پڑ گیا ہے اور اس کے باپ سے اس کا رشتہ مانگ رہا ہے۔ اب عامل شاہ کی عمر 50 سال کے لگ بھگ ہو گئی تھی اور رحیم 20 سال کا ہو گیا تھا۔ عامل شاہ نے لڑکی کے باپ کو چینوں کی دھمکی بھی دی تھی۔ رحیم جل اٹھا۔ ایک تو وہ اسے اپنی ماں کا انتقام لینے کا فیصلہ پہلے ہی کر چکا تھا، اب عامل شاہ نے اس لڑکی پر ہاتھ ڈالا جو اس کی دوست تھی۔ رحیم کے دوستوں میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جو عامل شاہ کا خاص آدمی تھا۔ وہ پکا بدماش تھا۔
رحیم نے اس کے ساتھ بات کی تو اس آدمی نے اسے بتایا کہ وہ صرف عامر شاہ نہیں بلکہ کسی بھی شاہ اور پیر کے پاس کوئی خدائی طاقت نہیں ہوتی، یہ سب زبان کا ہیر پھیر ہے۔ لوگ مجبور ہوتے ہیں اور سیدھے سادے بھی، اس لیے وہ پھنس جاتے ہیں۔ رحیم نے عامر شاہ کے اس آدمی کو گانٹ لیا۔ رحیم نے اسے بتایا کہ وہ عامر شاہ کی بیٹی کو اغوا کر کے انتقام لینا چاہتا ہے۔ اس آدمی نے رحیم کو بتایا کہ یہ لڑکی ایک آدمی کو بری طرح چاہتی ہے اور ان کی ملاقاتیں اکثر رات کو عامر شاہ کے باغ کے ایک کونے میں ہوتی ہیں۔ ایک عورت پیغام لایا کرتی ہے۔ عامر شاہ کے اس خاص آدمی نے ایک روز اس عورت سے کہا کہ عامر شاہ کی بیٹی کو رات باغ میں بھیجنا ہے۔ عورت نے یہ کام کر دیا اور پیسے وصول کیے۔ رحیم کو پہلے بتا دیا گیا تھا۔ وہ 2 سکھوں کو ساتھ لے کر پہنچ گیا۔ لڑکی اپنے چاہنے والے کے لیے باغ میں اس وقت گئی جب گھر والے سو گئے تھے، اور وہ رحیم اور اس کے ساتھیوں کے ہتھے چڑھ گئی۔ جس عورت کی لاش درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی ملی تھی، اس کے متعلق رحیم کو بتایا گیا تھا کہ عامر شاہ کی خاص عورت ہے اور وہ عورتوں کو پھانس پھانس کر لاتی ہے۔ وہ چونکہ خود گندے چال چلن کی عورت تھی، اس لیے رحیم کے لیے یہ مشکل نہیں تھا کہ وہ اسے باہر لے جاتا۔ اس نے دن کے وقت اس عورت سے کہا کہ رات فلاں جگہ آنا۔ وہ آ گئی۔ یہی 2 سکھ رحیم کے ساتھ تھے۔ انہوں نے اس عورت کا گلا گھونٹا، پھر اس کے کپڑے اتارے اور تینوں نے مل کر اس کی لاش درخت سے اس کے بالوں سے باندھ کر لٹکا دی۔ نقب بھی رحیم اور اس کے سکھ ساتھیوں نے لگائی تھی۔ رحیم نے تھانے دار کو بتایا کہ انہوں نے زیورات کہاں فروخت کیے تھے۔ عامر شاہ کی گھوڑی کے چارے میں زہر رحیم نے اپنے ہاتھوں سے ملایا تھا۔ وہ دیوار پھلانگ کر اندر گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے عامر شاہ کی چھوٹی بیوی کے اغوا کا پروگرام بنایا، مگر جس طرح وہ ناکام ہوئے وہ آپ سن چکے ہیں۔ ان کا ارادہ تھا کہ اس عورت کو کہیں دور لے جا کر کسی ایسے آدمی کے ہاتھ بیچ دیں گے جو اس کے ساتھ شادی کر لے، مگر پکڑے گئے۔ آخر میں رحیم نے بتایا کہ وہ عامر شاہ اور اس کے بعد اپنے باپ کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ رحیم نے اقبالی بیان دے دیا۔ سکھ تھانے دار اسے ایک مجسٹریٹ کے پاس یہ بیان لکھوانے کے لیے لے گیا۔ عدالت میں وہی اقبالی بیان تسلیم کیا جاتا ہے جو مجسٹریٹ کے سامنے دیا جائے۔ مجسٹریٹ بیان لکھ کر ملزم کو سناتا ہے اور اسے انگوٹھا لگوا لیتا ہے۔ اگر ملزم بیان نہ دینا چاہے تو مجسٹریٹ ملزم کو پولیس کے حوالے نہیں کرتا بلکہ حوالاتی کے طور پر جیل بھیج دیتا ہے۔ رحیم نے مجسٹریٹ کے سامنے جا کر بیان دیا کہ تھانے میں اسے مارا پیٹا گیا اور بھوکا رکھا گیا اور اسے مار مار کر منوایا گیا کہ وہ یہ بیان دے۔ وہ کوئی بیان نہیں دینا چاہتا، نہ اس نے کوئی جرم کیا ہے۔ مجسٹریٹ نے اسے جیل بھیج دیا۔ تھانے دار کو رحیم نے جو بیان دیا تھا اس کے مطابق اس نے مقدمہ تیار کیا، گواہ بنائے، عامر شاہ کے خاص آدمی اور عورت کو بھی گرفتار کیا۔ کوئی 1 مہینہ بعد چلان عدالت میں پیش ہوا۔ مجسٹریٹ نے 2 مہینے بعد کیس سیشن کورٹ میں بھیج دیا۔ وہاں مقدمہ چلا اور سیشن جج نے رحیم کو شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا۔ میری ہیڈ کانسٹیبل دوست نے مجھے یہ کہانی سنائی تو میں نے اسے کہا کہ عجیب بات ہے کہ رحیم نے اتنا صاف بیان دیا، پھر تھانے دار رحیم کے 2 سکھ ساتھیوں کو نہ پکڑ سکا۔ یہ معلوم کرنا مشکل تو نہیں تھا کہ وہ کون ہیں۔ کئی لوگوں نے انہیں رحیم کے ساتھ دیکھا ہوگا۔ یہ سکھ تھانے دار اناڑی ہوگا یا اس نے رحیم سے منہ مانگی رشوت لی ہوگی۔ کچھ بھی نہیں لیا تھا، ہیڈ کانسٹیبل نے ہنس کر کہا۔ یہ سکھ تھانے دار بڑا ہی قابل اور تجربہ کار آدمی تھا، لیکن اس نے مجھے کہہ دیا تھا کہ وہ رحیم کو سزا نہیں ہونے دے گا۔ اس نے خود رحیم سے کہا تھا کہ مجسٹریٹ کو بیان دینے سے انکار کر دینا، کہنا کہ تھانے میں مجھے مارا پیٹا گیا ہے۔ رحیم نے ایسے ہی کیا۔ تھانے دار نے جو مقدمہ تیار کیا اس کی چولیں خود ڈھیلی رکھی اور اس طرح رحیم اور اس کے ساتھی بری ہو گئے۔ اس تھانے دار نے ان وارداتوں سے پہلے عامر شاہ سے کئی بار کہا تھا کہ وہ اپنی 9 سربازی ختم کر دے کیونکہ اس کا گھر بدماشی کا اڈا بنا ہوا ہے۔ عامر شاہ نے تھانے دار کو دھمکیاں دی تھیں۔ تھانے دار نے رحیم سے منوا لیا تھا کہ وہ اس علاقے میں کوئی واردات نہ کرے، نہ عامر شاہ کو قتل کرے نہ اپنے باپ کو۔ اس کے بعد رحیم کہیں نظر نہیں آیا۔ امید ہے کہ آپ کو پہلی کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ اب آپ کو سنانے لگے ہیں جرم و سزا کی دوسری کہانی۔ یہ واقعہ سن 1936 کا ہے۔ دہلی میں ڈیوڈ نام کا ایک انگریز ڈاکٹر آیا۔ مجھے اس کا عرضلی مقرر کیا گیا۔ اس سے پہلے میں 2 انگریز ڈاکٹروں کا عرضلی رہ چکا تھا۔ ڈاکٹر ڈیوڈ بہت اچھا آدمی تھا۔ 3-4 مہینے بعد اسے بنگال جانے کا حکم ملا۔ میرے کام سے وہ اتنا خوش تھا کہ اس نے مجھے اپنے ساتھ رکھنے کی اجازت لے لی۔
ہم بنگال گئے تو چٹا گانگ جانے کا حکم ملا۔ وہاں چھوٹا سا ایک سرکاری ہسپتال تھا، اسے بڑا ہسپتال بنانا تھا۔ ارد گرد کے دیہات کے لوگوں کے لیے بڑے اسپتال کی ضرورت تھی۔ وہاں ایک بنگالی ہندو ڈاکٹر تھا، کمپاؤنڈر بھی بنگالی تھے۔ مجھے بنگالی سیکھنی پڑی۔ اس زمانے میں چٹا گانگ آج کل کی طرح اتنا زیادہ مشہور نہیں تھا۔ بندرگاہ کی وجہ سے وہاں آبادی بہت کم تھی۔ زیادہ تر لوگ ملاح اور ماہی گیر تھے۔ وہاں ہندو مسلمان میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا تھا۔ ان لوگوں کے لیے بڑے اسپتال کی ضرورت تھی جس کے لیے ڈاکٹر کو وہاں بھیجا گیا تھا۔ ایک روز ایک غریب سی عورت اپنے بچے کو اٹھائے ہوئی دوڑتی آئی۔ وہ رو رہی تھی۔ بچے کی عمر مشکل سے 1 سال تھی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور وہ بہت تکلیف سے سانس لے رہا تھا۔ ڈاکٹر ڈیوڈ مجھے ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا تھا کیونکہ وہاں میری سوا اس کی زبان سمجھنے والا کوئی نہیں تھا۔ ہندو ڈاکٹر گھوش انگریزی سمجھتا تھا لیکن وہ اپنے کام میں مصروف رہتا تھا۔ آپ مجھے تعلیم یافتہ آدمی نہ سمجھیں، میں انگریزی لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتا تھا۔ انگریزوں کے ساتھ رہ کر صرف بول اور سمجھ سکتا تھا۔ یہ بنگالی عورت اپنے بچے کو لائی تو میں بھی ڈاکٹر ڈیوڈ کے ساتھ تھا۔ اس نے بچے کو دیکھا تو یہ خیال ظاہر کیا کہ یہ لوگ بچوں کو احتیاط سے نہیں رکھتے۔ بچے کے منہ پر کوئی کیڑا آ گیا ہوگا جس سے اس کا دم گھٹ گیا ہے۔ ڈاکٹر نے دوائی کے 2-4 قطرے بچے کے منہ میں ٹپکائے اور سینے کو دبایا جس سے بچے کا سانس چل پڑا۔ بچے نے رونا شروع کر دیا۔ ماں کا رونا بند ہو گیا اور وہ بنگالی زبان میں کچھ کہنے لگی۔ ڈاکٹر ڈیوڈ نے ایک ہندو کمپاؤنڈر کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ عورت کیا کہتی ہے۔ اس نے عورت کی باتیں سن کر بتایا کہ وہ ڈاکٹر کا شکریہ ادا کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اس سے پہلے اس کے گھر کے ارد گرد 4 بچے اسی بیماری سے مر چکے ہیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے ہندو ڈاکٹر کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ اس سے پہلے کوئی بچہ اس حالت میں اس کے پاس کبھی لایا گیا تھا۔ ڈاکٹر گھوش نے لاپرواہی سے جواب دیا کہ یہ بہت پسماندہ اور جاہل لوگ ہیں۔ ان کے بچے بہت پیدا ہوتے ہیں، بالکل احتیاط نہیں کرتے۔ اگر یہ پسماندہ اور جاہل ہیں تو کیا تم انہیں انسان نہیں سمجھتے؟ ڈاکٹر ڈیوڈ نے اس کی لاپرواہی دیکھ کر غصے سے کہا، میں نے پوچھا ہے کہ تمہارے پاس اس سے پہلے اس حالت میں کبھی کوئی بچہ لایا گیا ہے؟ مجھے شک ہے کہ یہ یہاں کی کوئی بیماری ہے جو وبا بنتی جا رہی ہے۔ میرے سوال کا جواب دو۔ اس سے پہلے 4 بچے اس حالت میں میرے پاس آ چکے ہیں، ڈاکٹر گھوش نے جواب دیا، لیکن چاروں مر گئے تھے۔ کتنے وقفے کے بعد لائے گئے تھے؟ ڈاکٹر ڈیوڈ نے پوچھا۔ ان کی موت کس طرح واقع ہوئی تھی؟ تقریباً 1 مہینے کے اندر اندر 3 4 دنوں کے وقفے سے لائے گئے تھے، ڈاکٹر گھوش نے جواب دیا۔ 3 تو ہسپتال میں آتے ہی مر گئے تھے اور چوتھا 1 روز بعد مرا تھا۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر گھوش نے کہا، محترم ڈاکٹر، اگر آپ نے یہاں ایک مریض پر اتنی زیادہ توجہ دینی شروع کر دی تو آپ کو بہت تکلیف ہوگی۔ 6 لوگ احتیاط اور پرہیز نہیں کرتے، ہماری دوائیاں لے کر بھی اپنے طریقے ہی استعمال کرتے رہتے ہیں۔ 6 لوگ توہم پرست ہیں، غیبی آفتوں میں یقین رکھتے ہیں اور دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں۔ آپ زیادہ پریشان نہ ہوں۔ انگریزوں میں یہ خوبی تھی کہ جس بات میں انہیں شک ہوتا تھا اسے وہ لاپرواہی سے چھوڑ نہیں دیتے تھے، بال کی کھال اتار لیتے تھے۔ وہ سب سے زیادہ دلچسپی پسماندہ اور جنگلی لوگوں میں لیتے تھے اور ان کے وہم دور کر کے انہیں اپنی دواؤں کا عادی بنا دیتے تھے۔ ڈاکٹر ڈیوڈ نے ڈاکٹر گھوش کو ڈانٹ دیا اور کہا کہ ہم تمہیں یہاں عیش کرنے کے لیے تنخواہ نہیں دیتے، ہم ان لوگوں کو جنگلی زندگی سے نکال کر اپنی تہذیب میں لانا چاہتے ہیں۔ ان کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں بیماریوں سے نجات دلائی جائے۔ ڈاکٹر گھوش کو یہ لیکچر دے کر ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ اس عورت سے کہو کہ بچے کو اندر لائے۔ میں باہر گیا تو وہ عورت جا چکی تھی، لہٰذا بچوں کی اس بیماری کی کوئی تفتیش نہ ہو سکی۔ اس عورت کو ڈھونڈ کر لانا بہت مشکل تھا۔ 6 لوگ بانسوں اور گھاس کی جھونپڑیوں میں چیونٹیوں کی طرح رہتے تھے اور شہر سے تقریباً 2 میل دور تھے۔ علاقہ گھنا جنگل تھا، چھوٹی بڑی پہاڑیاں بھی تھیں۔ وہاں یہ مخلوق آباد تھی۔ اس زمانے میں ان جنگلوں میں درندے بھی ہوتے تھے۔ ڈاکٹر نے یہ ارادہ کر لیا کہ وہ ان لوگوں میں گھوم پھر کر انگریزی طریقہ علاج سے روشناس کرائے گا اور انہیں تہمات سے نجات دلائے گا۔ ڈاکٹر نے وہاں کی پولیس سے ان لوگوں کے متعلق جو باتیں معلوم کی، ان سے یہ پتہ چلا کہ پولیس ان لوگوں میں کوئی دلچسپی نہیں لیتی کیونکہ یہ لوگ کوئی جرم نہیں کرتے۔ چوری، ڈاکہ اور قتل وغیرہ یہ خود اتنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں کہ ایسے جرائم کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتے۔ انہوں نے اپنے قانون بنا رکھے ہیں جس کی وہ پوری پابندی کرتے ہیں۔ شہر میں بندرگاہ پر یا کہیں بھی یہ گھومے پھریں
پولیس کو ان کی طرف سے ایسا کوئی خطرہ نہیں ہوتا کہ کوئی جرم کریں گے۔ ڈاکٹر ڈیوڈ نے ان کے متعلق یہ سنا تو اس نے اپنا یہ ارادہ اور پکا کر لیا کہ وہ انہیں نئی تہذیب میں لائے گا۔ اس نے ارادہ اس امید پر پکا کیا تھا کہ جو لوگ اخلاق اور قانون کے اتنے زیادہ پابند ہیں وہ شہری تہذیب کو جلدی قبول کر لیں گے۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ ڈاکٹر انگریزی دوائیوں کے جادو سے انہیں عیسائی بنانا چاہتا ہے۔ 3 دن گزرے تو 2 عورتیں گھبرائی ہوئی اسپتال میں آئیں۔ ایک نے ایک بچے کو اٹھا رکھا تھا۔ بچے کی عمر 1 سال کے لگ بھگ تھی۔ بچے کی آنکھیں باہر کو آ رہی تھی، منہ کھلا ہوا اور زبان باہر نکلی ہوئی تھی، منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ بچہ سانس لے رہا تھا لیکن بہت مشکل سے۔ ڈاکٹر نے بچے کو میز پر لٹایا مگر بچہ ایک ہچکی لے کر مر گیا۔ ڈاکٹر نے پھر بھی بچے کا سانس چلانے کی کوشش کی، اس کے سینے سے کپڑا ہٹایا اور سینے کو دبانے لگا۔ اتفاق سے بچے کی ٹھوڑی اوپر کو اٹھ گئی اور سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ بچے کی شہرک پر تقریباً نصف انچ چوڑا اور اس سے زیادہ ذرا لمبا نشان تھا، جیسے وہاں خون جم گیا ہو۔ ڈاکٹر اس نشان کو دیکھتا رہا، پھر اس پر جھک کر بہت غور سے دیکھنے لگا۔ یہ نشان پہلے گلابی رنگ کا تھا، دیکھتے دیکھتے اس کا رنگ نیلا ہونے لگا۔ ڈاکٹر نے ڈاکٹر گھوش کو بلایا اور اسے نشان دکھا کر پوچھا کہ اس نے اس بیماری سے مرنے والے پہلے بچوں کے گلوں پر ایسا نشان دیکھا تھا۔ ڈاکٹر گھوش نے جواب دیا کہ اس نے کسی بچے کی گردن دیکھی ہی نہیں تھی۔ اگر یہ نشان ہر ایک بچے کی شہرک پر تھا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بچے کسی بیماری سے نہیں مرے، انہیں قتل کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر ڈیوڈ نے کہا، اگر وہ نہیں تو یہ بچہ قتل کیا گیا ہے۔ اب میں آپ کو جو کہتا ہوں وہ ان عورتوں سے پوچھو اور یہ جو جواب دیتی ہیں وہ مجھے بتاؤ۔ ان سے پوچھو کہ بچے کو یہ تکلیف کب اور کس طرح شروع ہوئی؟ کیا ماں یا گھر کا کوئی مرد یا عورت یا بچہ اس کے پاس تھا؟ ڈاکٹر گھوش نے ان کی زبان میں عورتوں سے یہ سوال پوچھے اور ان کے جواب سن کر ڈاکٹر کو بتائے۔ جواب یہ تھا کہ ماں کو ایک جگہ سے لکڑیاں اٹھانے کے لیے گھر سے ذرا باہر جانا پڑا۔ یہ اس کا پہلا بچہ ہے۔ بچے کا باپ گھر میں نہیں تھا، وہ چونکہ لکڑیاں اٹھانے جا رہی تھی اس لیے بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی۔ وہ بچہ کسی عورت کے حوالے کرنے کے لیے جھونپڑی سے باہر آئی تو ماں گین نام کی ایک عورت ادھر سے گزر رہی تھی۔ اسے کہا کہ وہ ذرا سی دیر بچے کا خیال رکھے تاکہ وہ لکڑیاں اٹھا لائے۔ ماں گین نے بچہ اس کی گود سے لے لیا اور جھونپڑے میں چلی گئی۔ عورت لکڑیاں لینے چلی گئی لیکن راستے میں اسے خیال آ گیا کہ وہ رسی ساتھ نہیں لائی۔ وہ رسی لینے کے لیے جھونپڑے میں گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ تیزی تیزی سے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اور ماں گین اس پر جھکی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر ڈیوڈ نے اس عورت سے پوچھا، اور زیادہ سوچ کر بتاؤ کہ کیا ماں گین بچے کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی یا صرف اس پر جھکی ہوئی تھی؟ ڈاکٹر گھوش نے عورت کے جواب کا یہ ترجمہ کیا، وہ صرف جھکی ہوئی تھی، اور جب ماں اندر داخل ہوئی تو ماں گین اپنا ایک ہاتھ بچے کی گردن سے ہٹا رہی تھی۔ اس سے پوچھو، ڈاکٹر ڈیوڈ نے کہا، اگر ہم کہیں کہ ماں گین نے بچے کو قتل کیا ہے تو کیا یہ مان لے گی؟ ڈاکٹر گھوش کی زبان یہ سوال سن کر اس نے اور اس کے ساتھ آئی ہوئی عورت نے اکٹھے بولنا شروع کر دیا۔ نہیں، انہیں ماں گین کے خلاف یہ الزام سن کر غصہ آ گیا ہے۔ ڈاکٹر گھوش نے کہا، کہتی ہیں کہ ماں گین بیچاری خود مظلوم عورت ہے، اس سے دیوتا ناراض ہو گئے ہیں، اس کے 2 بچے ہوئے تھے، دونوں مر گئے ہیں اور خاوند اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ سارے لوگ اس کا بہت خیال رکھتے ہیں، وہ ہر عورت کے دودھ پیتے بچے سے پیار کرتی ہے۔ دیوتا ہمارے ساتھ بھی ناراض ہو گئے ہیں، 5 بچے اس بیماری سے مر گئے ہیں۔ ہمارے پروہت دیوتاؤں کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ڈاکٹر گھوش بھی اس واردات میں دلچسپی لینے لگا۔ وہ کچھ دیر ان عورتوں سے باتیں کرتا رہا، پھر اس نے یہ باتیں ڈاکٹر کو سنائیں۔ 6 لوگ بالکل جنگلی ہیں، ڈاکٹر گھوش نے کہا۔ میں نے انہیں کہا ہے کہ تمہارا یہ بچہ قتل ہوا ہے تو یہ مجھے برا بھلا کہتی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے پیشوا یا بزرگ جنگل میں رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان پر سارا آسمان ناراض ہو گیا ہے۔ یہ پیشوا رات کو ان سے قربانیاں اور تحفے لے لیتے ہیں اور آسمان اور سمندر کے دیوتاؤں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ میں نے ان عورتوں سے پوچھا ہے کہ کیا وہ عورتیں مل سکتی ہیں جن کے بچے اس بیماری سے مر چکے ہیں؟ انہوں نے بتایا ہے کہ وہ سب یہی ہیں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ اگر یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے بچے دیوتاؤں کی ناراضگی سے مر گئے ہیں تو پھر اسپتال میں کیوں آتی ہو؟ اس نے یہ جواب دیا ہے کہ اسپتال کی دوائی پر دیوتا کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر ڈیوڈ نے فوراً پولیس کو اطلاع دی اور کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا اسپتال اور دوائیوں پر کچھ نہ کچھ اعتماد موجود ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
یہ اپنے پیشواؤں سے بھی عقیدت رکھتے ہیں اور ہم پر بھی بھروسہ کرتے ہیں۔ میں انہیں اپنے اثر میں لاؤں گا۔ یہ جنگلی لوگ جنگلوں میں رہتے تھے یا شہروں میں، یہ سب انگریزوں کے رعایا تھے اور ان پر انگریزی قانون لاگو ہوتا تھا، اس لیے ڈاکٹر نے پولیس کو اطلاع دینا ضروری سمجھا۔ ایک بنگالی تھانے دار آ گیا۔ ڈاکٹر گھوش نے اسے بنگالی زبان میں کچھ کہا جو ڈاکٹر گھوش نے ڈاکٹر ڈیوڈ کو بتایا۔ تھانے دار نے کہا تھا، یہ لوگ ماہی گیری کرتے ہیں لیکن یہ دراصل جنگلوں کے رہنے والے ہیں۔ ہم نے ان کے معاملات میں کبھی دخل نہیں دیا کیونکہ یہ ہمارے قانون کے خلاف کوئی حرکت نہیں کرتے۔ بندرگاہ میں آ کر کشتیوں اور درخانی جہازوں سے سامان اتارتے ہیں، انہوں نے کبھی چوری نہیں کی۔ اگر یہ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں تو ہمیں کیا؟ کسی شہری کو قتل کریں گے تو ہم انہیں پکڑیں گے۔ کیا وہ جنگل جہاں یہ لوگ رہتے ہیں انگریزی قانون کے تحت نہیں؟ ڈاکٹر ڈیوڈ نے اسے پوچھا۔ ہیں تو آپ ہی کے قانون کے تحت، تھانے دار نے جواب دیا۔ پھر میں تمہارے خلاف رپورٹ کیوں نہ لکھوں کہ تم اپنے فرائض میں کوتاہی کر رہے ہو؟ ڈاکٹر نے کہا، ایک بچہ قتل ہو گیا ہے، مجھے شک ہے کہ 4 یا 5 بچے قتل ہوئے ہیں مگر تم نظر انداز کر رہے ہو۔ تھانے دار بہت گھبرایا۔ اس نے فوراً اپنا رویہ بدل لیا اور کہنے لگا کہ حضور جس طرح حکم دے پورا کروں گا۔ دونوں عورتوں کو وہ ڈاکٹر ڈیوڈ کے حکم سے تھانے سے لے گیا اور بچے کی لاش کو دونوں ڈاکٹر پوسٹ مارٹم کے لیے الگ لے گئے۔ معلوم یہ نہیں ہو سکا کہ پوسٹ مارٹم میں ڈاکٹر نے کیا کچھ دیکھا، مجھے صرف یہ پتہ چلا کہ بچے کا سانس روک کر اسے قتل کیا گیا ہے۔ شام کے وقت بچے کی لاش اس کی ماں کو دے دی گئی۔ اس وقت بچے کا باپ 2 آدمیوں کے ساتھ ہسپتال میں اپنی بیوی کو ڈھونڈتا ہوا آ گیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کا قبیلہ جنگلوں میں رہتا ہے۔ تھوڑے سے لوگ یہاں شہر میں مزدوری وغیرہ کرنے یا مچھلیاں پکڑنے والوں کے ساتھ اجرت پر کام کرنے یا خود مچھلیاں پکڑنے کے لیے شہر میں جھگیاں بنا کر رہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ رات کے وقت وہ جنگل میں جاتے ہیں جہاں ان کے پنڈت قسم کے لوگ کوئی جنتر منتر کرتے اور رسمیں ادا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر گھوش نے انہیں بتایا کہ تمہارے جتنے بچے دم گھٹنے کی بیماری سے مرے ہیں انہیں قتل کیا گیا ہے، اس لیے وہ پولیس کی مدد کریں تاکہ قاتل کو پکڑا جائے، ورنہ ان کے بہت سے بچے اسی طرح قتل ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر گھوش کو ان لوگوں کی طرف سے یہ جواب ملا کہ وہ اس سے مقدس باپوں سے اجازت لے کر کچھ کریں گے۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا وہ اسپتال جب دوائی لینے آتے ہیں تو اپنے مقدس باپوں سے پوچھ کر آتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ یہاں چوری چھپے آتے ہیں۔ ان کے مقدس باپ ان کا یہاں آنا پسند نہیں کرتے۔ ان کے خیالات معلوم کر کے بھی ڈاکٹر ڈیوڈ خوش ہوا کہ یہ لوگ اگر اپنے جنگلی پیشواؤں یا مقدس باپوں سے آزاد ہو جائیں تو انہیں اسپتالوں اور دوائیوں کی طرف مائل کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے دن پتہ چلا کہ پولیس ان ماؤں کو ڈھونڈنے اور انہیں تھانے لے جانے کے لیے ان لوگوں کی جھگیوں میں گئی جن میں سے 4 کے بچے مر چکے تھے اور 1 کا بچہ بچ گیا۔ ان میں سے وہ عورت کسی نہ کسی خیال سے اپنے بچے کو اٹھائے ہوئے ہسپتال میں آ گئی جو 3-4 دن گزرے اپنے بچے کو بے ہوشی کی حالت میں لائی تھی۔ یہ بچہ بچ گیا تھا۔ ڈاکٹر ڈیوڈ نے بچے کی گردن کے سامنے جہاں ہنسلی کی دونوں ہڈیاں گردن کے آگے ملتی ہیں ان کے درمیان ہلکا سا ایک نشان تھا جس کا سائز اتنا ہی تھا جتنا مرے ہوئے بچے کی شہرت پر تھا۔ ان لوگوں میں عجیب چیز یہ دیکھی گئی کہ شہروں میں رہنے والے بنگالیوں کے رنگ کالے تھے لیکن جنگلوں میں رہنے والے ان لوگوں کے رنگ کچھ گورے تھے، شاپیلے اور سرخ۔ میں یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ بنگالی ہی کے باشندے تھے یا نہیں۔ سنا تھا کہ آسام کے جنگلوں کے رہنے والے ہیں۔ آسامیوں کے رنگ بڑے صاف ہوتے ہیں۔ رنگ صاف ہونے کی وجہ سے جسم پر ہلکا سا نشان بھی صاف نظر آ جاتا تھا۔ اس بچے کی گردن کا نشان بہت ہلکا ہو گیا تھا مگر نظر آتا تھا۔ ڈاکٹر ڈیوڈ نے اس عورت سے پوچھا کہ وہ تھانے جانے کے بجائے ہسپتال کیوں آ گئی ہے تو اس نے جواب دیا کہ تھانے میں بدماش اور گناہ گار لوگ جاتے ہیں۔ اس نے کہا، مجھے جب پولیس کی سپاہیوں نے کہا کہ بچے کو لے کر تھانے چلو تو میں نے کہا کہ میں بچے کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی جس نے اس کو زندگی دی ہے، میں اپنے بے گناہ بچے کو تھانے میں نہیں لے جاؤں گی۔ ہم سب اس کے اس جواب پر بہت ہنسے، وہ بہت سیدھے سادے لوگ تھے۔ پولیس نے اسے کہا کہ اچھا چلو ہسپتال ہی چلی چلو۔ وہ جب ہسپتال آئی تو تھانے دار بھی آ گیا۔ اس عورت سے پوچھا گیا کہ اس کے بچے کو یہ تکلیف کس طرح شروع ہوئی تھی اور اس وقت بچہ کس کے پاس تھا۔ اس نے بھی ماں گین کا نام لیا اور کہا کہ بچہ اس کے جھونپڑے میں سو رہا تھا، اس کے دوسرے بچے باہر کھیل رہے تھے،
وہ جھونپڑے کے باہر مچھلی پکا رہی تھی۔ ماں گین آ گئی۔ اس نے آتے ہی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے ماں گین سے کہا کہ بچے کو باہر اٹھا لاؤ، میں اسے دودھ پلا لوں۔ بچہ بہت رو رہا تھا۔ ماں گین اندر گئی تو بچہ چپ ہو گیا۔ میں سمجھی کہ ماں گین نے اسے اٹھا لیا ہے، اس لیے چپ ہو گیا ہے، لیکن وہ بچے کو باہر نہیں لائی۔ تھوڑی دیر گزر گئی تو میں اندر گئی۔ میں نے خیال کیا کہ ماں گین شاید بچے کو سلانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر میں اسے دودھ پلانا چاہتی تھی۔ مجھے دیکھ کر ماں گین نے کہا کہ دیکھنا بچے کو کیا ہو گیا ہے۔ میں نے دیکھا، بچے کی آنکھیں باہر آ رہی تھی، ہاتھ پاؤں بڑے زور سے مار رہا تھا، اس کے منہ سے تھوک اور جھاگ نکل رہی تھی۔ اس عورت سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا اسے یہ شک نہیں ہوا کہ ماں گین نے اس کے بچے کو قتل کیا ہے۔ اس نے وہی جواب دیا جو اس سے پہلے ایک عورت دے چکی تھی۔ وہ بھی ماں گین کو مظلوم اور بے گناہ سمجھتی تھی اور کہتی تھی کہ وہ ہمارے بچوں کی دیکھ بھال کرتی رہتی ہے کیونکہ اس کے اپنے 2 بچے مر گئے ہیں اور خاوند اسے چھوڑ گیا ہے۔ باقی 4 عورتیں بھی پولیس کو مل گئیں۔ ان میں سے 2 نے کہا کہ ہم ابھی آتی ہیں، اور وہ غائب ہو گئیں۔ وہ بڑی مشکل سے تھانے چلنے پر رضامند ہوئیں۔ ڈاکٹر ڈیوڈ کو یہ شک تھا کہ بنگالی تھانے دار تفتیش میں گڑبڑ کر کے یہ کہہ دے گا کہ قتل کا کوئی ثبوت نہیں ملا، لہٰذا اس نے تفتیش پر نگرانی شروع کر دی۔ وہ ڈاکٹر تھا جس کا پولیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن انگریز ہونے کی وجہ سے وہ ہر محکمے پر حکم چلا سکتا تھا۔ چونکہ یہ معاملہ بہت دلچسپ تھا، اس لیے میں بھی ڈاکٹر ڈیوڈ کے ساتھ چپکا رہا۔ اسے مجھ پر اتنا بھروسہ تھا کہ خود مجھے بھی ساتھ ہی رکھتا تھا۔ پھر بھی وہ کہیں اکیلا نکلتا تو میں اس کے ساتھ چل پڑتا تھا۔ اس طرح میں نے اس کیس کی ساری تفتیش اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور ہم نے اپنے آپ کو جس خطرے میں ڈال دیا وہ الگ قصہ ہے، وہ بھی اس کے ساتھ ہی سناؤں گا۔ ان 2 عورتوں سے ان کے بچوں کی موت کے متعلق بیان لیے گئے تو انہوں نے بالکل ویسے ہی بیان دیے جو 2 عورتیں پہلے دے چکی تھیں۔ ان کے بچے 1 ہفتے کے وقفے سے مرے تھے۔ دونوں کی عمر 1 سال کے لگ بھگ تھی۔ دونوں بچے بالکل انہی حالات میں قتل ہوئے۔ شانی مائیں باہر تھیں اور ماں گین بچے پر جھکی ہوئی تھی۔ یہ عورتیں بھی ماں گین پر شک کرنے پر آمادہ نہیں تھیں۔ ان میں سے ایک بچے کو مرے ہوئے 14-15 دن ہو گئے تھے۔ یہ بھی اچھا تھا کہ یہ لوگ لاشوں کو دفن کرتے تھے۔ ڈاکٹر ڈیوڈ نے اس بچے کی قبر کے متعلق پوچھا تو پتہ چلا کہ ان کا قبرستان جنگل میں ہے۔ اس بچے کے ماں باپ ڈاکٹر کو اپنے ساتھ لے کر قبرستان تک چلے گئے۔ تھانے دار اور 4 سپاہی ساتھ تھے، میں بھی ساتھ تھا۔ قبر کھودنے کے لیے 2 آدمی بھی ساتھ تھے۔ قبر کھود کر لاش نکالی گئی۔ اس وقت بچے کی ماں، اس کا باپ، ہم سب پر ٹوٹ پڑے تھے۔ انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی گئی کہ قاتل کا سراغ لگانے کے لیے لاش کو دیکھنا ضروری ہے، جسے بعد میں پھر دفن کر دیں گے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں سمجھ رہے تھے۔ ان کے ساتھ زبردستی کرنی پڑی۔ لاش سوج گئی تھی۔ میں حیران تھا کہ اس خراب حالت میں ڈاکٹر لاش میں کیا دیکھیں گے۔ بچے کے ماں باپ بہت تیز دوڑتے ہوئے جنگل میں غائب ہو گئے اور ہم لاش ہسپتال میں لے آئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ لاش کے ساتھ ڈاکٹر نے کیا کیا۔ وہ 3 گھنٹے اندر رہا۔ اس نے بھی لاش پولیس کے حوالے کر کے کہا کہ اسی قبر میں دفن کراؤ۔ شام کے وقت میں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس بچے کو بھی سانس روک کر مارا گیا ہے۔ تھانے دار نے 1 سپاہی اور وہ 2 آدمی جنہوں نے قبر کھودی تھی لاش کو دفن کرنے کے لیے بھیج دیے اور ماں گین کی تلاش شروع ہو گئی۔ شام کے وقت پولیس کا سپاہی سخت زخمی حالت میں اسپتال میں لایا گیا۔ تھانے دار ڈاکٹر ڈیوڈ کے پاس آیا۔ ڈاکٹر گھوش بھی اس کے ساتھ تھا۔ تھانے دار انگریزی نہیں جانتا تھا۔ ڈاکٹر گھوش نے ڈاکٹر کو بتایا کہ اس نے ان جنگلیوں کے معاملات میں دخل دے کر سخت غلطی کی ہے۔ تھانے دار نے بتایا کہ جب پولیس کے سپاہی 2 آدمیوں کے ساتھ بچے کی لاش قبر میں رکھنے کے لیے گیا تو انہوں نے دور سے دیکھا کہ قبرستان میں 5-6 جنگلی آدمی کھڑے ہیں۔ وہ سپاہی اور ان 2 آدمیوں کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ جب یہ تینوں لاش قبر میں رکھ رہے تھے تو اچانک 5-6 آدمی ان پر ٹوٹ پڑے۔ ان کے پاس بانسوں کی لاٹھیاں تھیں جن کے سرے برچھیوں کی طرح تھے۔ سپاہی کے پاس لاٹھی تھی اور بیلچہ بھی تھا۔ سپاہی کو بانسوں کی 3-4 برچھیاں لگی۔ اس نے فوراً بیلچہ اٹھا لیا۔ اس نے برچھیوں کے وار روکے اور وار کیے، لیکن وہ جلدی بھاگ آیا۔ اسے کچھ خبر نہیں تھی کہ جو 2 آدمی اس کے ساتھ تھے وہ مارے گئے ہیں یا زندہ ہیں۔ سپاہی کو میں نے دیکھا، اس کی پیٹھ میں اور ایک ران میں نوکدار بانس لگے تھے۔ وہ خوش قسمت تھا کہ بچ گیا۔ اس کے زخموں پر پٹیاں باندھی گئیں اور فوراً پولیس کی پوری گارد رائفلوں سے مسلح بھیجی گئی۔
وہ علاقہ خطرناک تھا، پہاڑیاں اور جنگل تھا، آدمی ذرا ادھر ادھر ہو جائے تو مل نہیں سکتا تھا۔ گارڈ سورج غروب ہونے سے پہلے پہنچ گئی۔ وہاں دونوں آدمی نہیں تھے، خون بہت تھا، خون ایک طرف کو گرتا گیا۔ گارڈ خون کو دیکھتی ہوئی آگے گئی، مگر اندھیرا ہو جانے کی وجہ سے گارڈ واپس آ گئی۔ صبح سورج نکلنے سے بہت پہلے گارڈ پھر بھیجی گئی۔ تقریباً 4 گھنٹے بعد گارڈ ہسپتال میں 2 لاشیں لائی، دونوں کے سر گردنوں سے کٹے ہوئے تھے۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ لاشیں قبرستان میں پڑی ملی تھیں۔ دونوں کے جسم برچیوں سے چھلنی تھے، اور یہ وہی 2 آدمی تھے جنہوں نے بچے کی لاش نکالی اور دفن کی تھی۔ ان جنگلیوں نے ان کی کھوپڑیاں کاٹ دی تھی۔ ڈاکٹر ڈیوڈ نے پولیس ہیڈ کوارٹر کو اطلاع دی تو کنگریس پولیس انسپکٹر شام کے وقت آ گیا۔ اس نے بتایا کہ یہ لوگ آسام کے خطرناک قبائلی ہیں، ان کے رسم و رواج افریقہ کے حبشوں سے ملتے جلتے ہیں۔ یہ لوگ انسانی کھوپڑیوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ ان کے بچے کی لاش قبر سے نکالنا سخت غلطی تھی۔ انہوں نے ان 2 آدمیوں کی کھوپڑیاں اتار کر صرف انتقام نہیں لیا، بلکہ وہ یہ کھوپڑیاں اپنے دیوتاؤں کو پیش کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آج رات جشن منا رہی ہوں۔ یہ انگریز انسپکٹر بہت دلیر اور زندہ دل معلوم ہوتا تھا۔ اس نے ڈاکٹر ڈیوڈ سے کہا کہ اگر وہ ہمت کرے تو رات کو تماشا دکھایا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر ڈیوڈ بھی انسپکٹر کی طرح جوان اور دلیر آدمی تھا۔ وہ تیار ہو گیا۔ دونوں نے ریوالور لے لیے۔ میرا ساتھ جانا ضروری تھا۔ پولیس سے ایک رائفل منگوائی گئی، ٹارچ بھی میرے ہاتھ میں دے دی گئی۔ انسپکٹر نے کہا تھا کہ ریوالور پاس ہوں تو یہ لوگ سینکڑوں کی تعداد میں بھی آ جائیں تو کوئی خطرہ نہیں، صرف ایک گولی سب کو بھگا دے گی۔ لیکن پروگرام یہ نہیں تھا کہ ان لوگوں کو پکڑنا ہے، بلکہ ارادہ یہ تھا کہ دور سے تماشا دیکھنا ہے۔ شام کے کھانے کے بعد ہم چل پڑے۔ انسپکٹر نے بنگالی تھانے دار سے کہہ کر ایک آدمی بلا لیا جو رہبری کے لیے ساتھ تھا۔ اسے معلوم تھا کہ جنگلی کہاں رہتے ہیں۔ شہر سے نکل کر ہم ایک ایسے علاقے میں داخل ہو گئے جہاں پہاڑیاں، پانی، جنگل اور اونچی گھاس تھی۔ چلنا بہت مشکل تھا۔ تھوڑے سے فاصلے پر جاتے تھے تو ہمارا گائیڈ کسی نہ کسی طرح مڑ جاتا تھا۔ رات اندھیری تھی، گائیڈ ہوشیار تھا، اس کے بغیر ہم بھٹکتے پھرتے۔ ایک جگہ گائیڈ رک گیا۔ اس نے بتایا کہ تھوڑی دور آگے ندی ہے جو ہمیں پانی میں سے گزر کر پار کرنا پڑے گی۔ پانی گہرا نہیں ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد ہم ندی میں سے گزر رہے تھے۔ پانی گھٹنوں سے ذرا اوپر تھا۔ ندی پار کر کے ہم ایک پہاڑی کے ساتھ چلنے لگے اور دور سے ڈھول کی دھم دھم سنائی دینے لگی۔ اندھیری رات اور ایسے گھنے جنگل میں یہ دھم دھم ایسے سنائی دیتی تھی جیسے انسان نہیں بلکہ جن بھوت بجا رہی ہوں۔ میں پنجاب کے ڈھولوں کی آواز جانتا تھا۔ ایسی آواز جو جنگل میں سنائی دے رہی تھی میرے لیے بڑی ہی عجیب تھی۔ ہم اس آواز کی طرف جا رہے تھے، پھر ہمیں انسانوں کے نعروں کی طرح کا شور سنائی دینے لگا۔ میرا خیال ہے ہم چلتے چلتے 4 گھنٹے گزر گئے تھے۔ آوازیں اتنی اونچی ہو گئیں جیسے 10-15 قدم دور سے آ رہی ہوں۔ آگے ایک ٹیکری تھی، شور شرابہ اور ڈھول کی دھم دھم اس ٹیکری کے دوسری طرف تھی۔ گائیڈ ٹیکری پہ چڑھنے لگا، ہم بھی چڑھنے لگے۔ اس پر درخت بہت تھے۔ ہم ذرا اوپر گئے تو آسمان روشن ہو گیا اور لوگوں کا شور بند ہو گیا۔ اب صرف ڈھول کی دھم دھم اور اس کی تال پر تالی کی آوازیں آنے لگیں، اور ان کے ساتھ باریک باریک گھنٹیوں کی آوازیں بھی شامل ہو گئیں۔ یہ تال اور موسیقی کسی اور ہی دنیا کی تھی۔ گائیڈ اوپر جا کر بیٹھ گیا، ہم ذرا نیچے تھے۔ گائیڈ پر ہلکی ہلکی روشنی پڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر اور انسپکٹر بھی اوپر جا کر بیٹھ گئے۔ میں جب ان کے قریب پہنچا تو سامنے وہی منظر دیکھا جس کے متعلق لوگ بتایا کرتے تھے۔ پنجاب کے دیہات میں مشہور تھا کہ رات کے وقت جنگل میں جن اور چڑیلیں انسانوں کا روپ دھار کر ناچ گانا کیا کرتی ہیں۔ کوئی انہیں دیکھتا تو انہیں انسان سمجھ کر ان کے پاس چلا جاتا، پھر واپس نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے بالکل وہی منظر دیکھا۔ جن اور چڑیلیں انسانوں کے روپ میں ناچ رہی تھی۔ بہت سی مشعلیں جو انہوں نے بانسوں کے ساتھ کوئی خاص لکڑی باندھ کر بنائی تھی جل رہی تھی۔ 2 جگہ لکڑیوں کے الاؤ تھے۔ وہ لوگ ہم سے زیادہ دور نہیں تھے۔ ہم اونچائی پر تھے اور وہ لوگ نیچے۔ جہاں وہ تھے وہاں میدان تھا۔ بہت سے جنگلی دائرے میں بیٹھے تھے۔ درمیان میں 13 لڑکیاں ناچ رہی تھیں۔ سر سے ناف تک وہ ننگی تھیں۔ کمر کے گر ٹخنوں تک تھوڑا سا کپڑا باندھ رکھا تھا۔ سب کے بال کھلے تھے۔ ان کی حرکات بالکل ایک جیسی اور اکٹھی تھیں۔ کسی لڑکی کا سر بھی نہیں ہلتا تھا۔ اگر سر ہلتا تو ایک نہیں بلکہ 13 سر ایک ہی حرکت کرتے تھے۔
وہ بڑی آہستہ آہستہ جسم کو حرکت دیتی تھی اور جسم کو ایسے انداز سے بل دیتی تھی کہ دل پر عجیب سا اثر ہوتا تھا۔ ان کا جس طرف منہ تھا ادھر 5 آدمی زمین پر شاہانہ انداز سے بیٹھے تھے، وہ بھی سر سے ناف تک ننگے تھے۔ یہ ناچ جاری تھا کہ ایک طرف سے 2 آدمیوں کی ایک قطار نکلی۔ لڑکیوں کے ساتھ مل کر ان آدمیوں نے جب ناچ شروع کیا تو عجیب ہی سما بن گیا۔ یہ ناچ اچھل کود والا نہیں تھا، ایسے نظر آتا تھا جیسے پانی میں مچھلیاں بڑے آرام آرام سے تیر رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ڈھول کی ہلکی ہلکی دھم دھم اور گھنٹیوں کی آوازیں دلکشی میں اضافہ کر رہی تھیں۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ دونوں انگریز دم بخود ہو گئے تھے۔ میری یہ حالت تھی کہ میں ان ناچنے والوں کو انسان نہیں جن ماننے لگا تھا، مگر یہ جادو فوراً ہی ٹوٹ گیا کیونکہ یہ لوگ اچانک ہی جنگلی بن گئے۔ ڈھولوں کی تھاپ بھی بدل گئی، ناچنے والے بےہودہ طریقے سے کودنے لگے۔ کودتے اچھلتے لڑکیاں اور آدمی ایک طرف چلے گئے اور میدان خالی ہو گیا۔ یک لخت سارا ہجوم خوشی سے چیخنے اور چلانے لگا۔ ایک طرف سے 5 آدمی سامنے آئے، ہر ایک نے بازوں پر ایک ایک جوان لڑکی اٹھا رکھی تھی۔ وہ ایک صف میں ڈھول کی دھم دھم پر آگے بڑھنے لگے اور ان 5 آدمیوں کے آگے ایک ایک لڑکی زمین پر لٹا دی جو بادشاہوں کی طرح بیٹھے تھے۔ یہی ان کے مقدس باپ تھے۔ وہ اٹھے اور اس کے ساتھ ہی جنگلیوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے یہ سب مٹی کے بت ہیں۔ 5 لڑکیاں زمین پر چپ لیٹی تھیں۔ ان کے مقدس بابوں نے معلوم نہیں کیا کہا۔ وہ تھوڑی دیر بولتے رہے، پھر لوگ وہاں سے جانے لگے۔ مشعلیں بھی چلی گئیں۔ 2 جگہوں پر آگ جل رہی تھی جس کی روشنی میں 5 آدمی اور ان کے سامنے لیٹی ہوئی 5 لڑکیاں نظر آ رہی تھیں۔ وہ لڑکیوں کے قریب گئے اور لڑکیاں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ 6 آدمی مختلف سمتوں کو چل پڑے، ہر ایک کے پیچھے ایک ایک لڑکی جا رہی تھی۔ انسپکٹر نے ڈاکٹر ڈیوڈ کو بتایا کہ یہ لڑکیاں انہیں قربانی کے طور پر دی گئی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قربانی دیوتاؤں کو دی جا رہی ہے۔ یہ 5 آدمی مقدس باپ کہلاتے ہیں، شراب میں بدمست ہیں۔ اب یہ کئی دن ان لڑکیوں کو اپنے پاس رکھیں گے۔ ڈاکٹر نے پریشان سا ہو کر کہا، میں ان لوگوں کو اس پسماندگی اس فریب سے نکالنا چاہتا ہوں۔ انسپکٹر نے اسے کہا، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ ہم یہاں انہیں دیکھ رہے ہیں تو یہ سارا ہجوم ہمیں گھیر کر پتھروں اور بانسوں کی برچھیوں سے ختم کر دے، پھر ہماری کھوپڑیاں بھی ان کے کھوپڑیوں کے خزانے میں جمع ہو جائیں گی۔ انہیں شہری تہذیب میں لانے کے لیے 1 صدی لگے گی۔ آؤ چلیں۔ تمہارے جو آدمی قتل ہو گئے ہیں ان کے متعلق کوئی کارروائی نہیں کرو گے؟ ڈاکٹر ڈیوڈ نے پوچھا۔ نہیں، انسپکٹر نے جواب دیا۔ ان کے قاتلوں کو پکڑنے کے لیے ہمیں پوری پولیس فورس اور فوج سے سارے جنگل پر حملہ کرنا پڑے گا، جس کے نتیجے میں کچھ ہمارے آدمی مارے جائیں گے اور بہت سے ان کے۔ ہم ایسی کارروائی نہیں کریں گے۔ ہم اتنا ہی کریں گے کہ ان 2 آدمیوں کے گھر والوں کو کچھ رقم دے دیں گے کیونکہ وہ پولیس کا کام کرتے ہوئے مارے گئے ہیں۔ ہم واپس چل پڑے۔ جب اپنے ٹھکانے پر پہنچے تو رات ختم ہو چکی تھی اور ہندو تھانے دار انتظار میں بیٹھا تھا۔ اس نے یہ خبر سنائی کہ ماگین کو پکڑ لیا گیا ہے اور چند ایک گواہ بھی مل گئے ہیں۔ اس ہندو نے یہ پھرتی صرف اس لیے دکھائی تھی کہ اس کے محکمے کا انگریز انسپکٹر آ گیا تھا، ورنہ وہ بچوں کے قتل میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ اس نے مزدوروں میں کام کرنے والے سرکاری مخبروں کے ذریعے ماگین کا سراغ لگا لیا تھا۔ وہ اکیلی رہتی تھی۔ اسے تھانے لے گئے اور 3 ایسے آدمی بھی ہاتھ آ گئے جو ماگین کے قبیلے کے تھے اور اسے پوری طرح جانتے تھے۔ انسپکٹر نے تھانے دار سے کہا کہ ان سب کو وہیں ڈاکٹر ڈیوڈ کے بنگلے میں لے آئے۔ وہ دوڑتا گیا اور ان لوگوں کو لے آیا۔ ماگین جوان عورت تھی۔ وہ کوئی ایسی خوبصورت تو نہیں تھی لیکن بدصورت بھی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ 3 آدمی تھے۔ اس کے ساتھ باتیں کرنے اور ان کی باتیں سمجھانے کا کام ڈاکٹر گھوش نے کیا۔ سب سے پہلے ماگین سے پوچھا کہ کیا اس نے بچوں کو قتل کیا ہے۔ اس کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہ آئی۔ اس نے اپنے ساتھ آئے ہوئے آدمیوں کی طرف دیکھا۔ انہوں نے اسے اپنی زبان میں کچھ کہا تو وہ ڈاکٹر اور انسپکٹر کی طرف دیکھنے لگی جیسے اس نے بات سنی یا سمجھی ہی نہ ہو۔ کئی بار پوچھنے کے باوجود وہ بالکل خاموش رہی۔ انگریز انسپکٹر نے ڈاکٹر ڈیوڈ سے کہا، اس عورت کے دماغ پر کوئی شدید اثر ہے۔ اس نے بچوں کو قتل ضرور کیا ہے لیکن ہوش میں نہیں۔ کیا یہ کسی پاگل پن کی حالت میں قتل کرتی ہے؟ اس کے متعلق کچھ پوچھنا پڑے گا۔ اس نے ماگین کو باہر بھیج دیا اور اس کے ساتھ آئے ہوئے آدمیوں سے اس کے متعلق کچھ پوچھا۔ وہ اسے اچھی طرح جانتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ماگین کی شادی ایک ایسے آدمی کے ساتھ ہو گئی تھی جو بہت برا آدمی تھا۔ اس کی توجہ دوسری عورتوں کی طرف رہتی تھی
شراب پیتا تھا اور غائب رہتا تھا۔ اس کے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک کی عمر 4 سال ہوئی اور دوسرے کی 1 سال۔ تو ایک روز اس کا خامند ایک عورت کے ساتھ پکڑا گیا۔ ان لوگوں میں شادی شدہ مرد یا عورت کا کسی دوسرے سے تعلقات رکھنا اتنا ذلیل جرم سمجھا جاتا تھا کہ دونوں کو قتل کر کے ان کے سر جسموں سے کاٹ دیے جاتے تھے، جسم ایسے پانی میں جا کر پھینکے جاتے تھے جس میں مگرمچھ ہوتے تھے، اور سر جنگل میں پھینک دیے جاتے تھے۔ شادی شدہ عورت صرف مقدس باپ کے پاس جا سکتی تھی، بشرط یہ کہ وہ اس عورت کو اپنے پاس بلائے۔ اس صورت میں ایسی عورت کا خاوند فخر کیا کرتا تھا، لیکن یہ اعزاز کسی بہت ہی خوبصورت شادی شدہ عورت کو حاصل ہوتا تھا۔ ماگین کا خاوند ایک عورت کے ساتھ پکڑا گیا۔ پکڑنے والے 2 آدمی تھے۔ ماگین کا خاوند ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس کے بعد وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ عورت کو قبیلے نے سزائے موت دے دی، اس کا جسم اور سر غائب کر دیے گئے۔ ماگین اسی طرح خاموش رہنے لگی جس طرح اب ہے۔ 10-12 دنوں بعد اس کا چھوٹا بچہ مر گیا۔ ان 3 آدمیوں میں سے ایک نے اس کے بچے کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت زیادہ کھلی ہوئی تھی اور زبان باہر نکلی ہوئی تھی، منہ سے جھاگ نکلی ہوئی تھی اور چہرے کا رنگ نیلا ہو گیا تھا۔ مقدس باپ نے بچے کی لاش دے کر بتایا کہ اس عورت پر دیوتا سخت ناراض ہے۔ بچے کو دفن کر دیا گیا اور رات کو 2 کنواری لڑکیوں کی قربانی دی گئی۔ 15-16 روز بعد ماگین کا بڑا بچہ بھی بالکل اسی حالت میں مر گیا۔ یہ 3 مہینے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس بچے کے مرنے کے کچھ دن بعد ایک اور ماں کا بچہ جس کی عمر 1 سال تھی اسی حالت میں مر گیا۔ اس وقت بچے کی ماں باہر تھی اور ماگین بچے کے پاس تھی۔ یہ بچہ جنگل میں مرا تھا۔ سارا قبیلہ بہت ڈرا۔ مقدس باپ نے کہا کہ عورت یہاں سے چلی جائے، دیوتا اس سے ناراض ہیں۔ اس دوران یہ 3 آدمی محنت مزدوری کے لیے چٹا گاؤں میں آ گئے۔ یہاں جنگلی اکثر آتے رہتے ہیں، جن میں سے بہت سے شہر کے قریب جھگیاں بنا کر آباد ہو گئے تھے۔ ماگین ان کے ساتھ آ گئی۔ اس کے قبیلے کی عورتیں اسے مظلوم عورت سمجھ کر اس کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ وہ کوئی کام نہیں کرتی تھی، اسے یہ لوگ گھر کے فرد کی طرح کھانا دیتے تھے۔ یہاں آ کر بھی بچے اسی بیماری سے مرنے لگے۔ پھر بھی کسی کو شک نہ ہوا کہ بچوں کو ماگین قتل کرتی ہے۔ ان لوگوں نے جنگل میں جا کر مقدس باپوں کو بتایا۔ انہوں نے کچھ اپنی رسمیں ادا کی۔ پھر جب ایک بچے کی لاش قبر کھود کر نکال لی گئی تو جنگلیوں کو پتہ چل گیا۔ سارے قبیلے پر دہشت طاری ہو گئی۔ وہ خوفزدہ ہوئے کہ اب ان پر بڑا ہی ظلم نازل ہوگا۔ اس سے بچنے کا یہی ذریعہ تھا کہ قبر کھودنے والوں کی کھوپڑیاں اتار کر دیوتاؤں کو پیش کی جائیں۔ قبیلے کے بڑوں نے اپنا کوئی حساب کر کے بتایا کہ 5 کنواریوں کی قربانی دینی ہوگی۔ یہ قربانی رات کو دی گئی۔ یہ 3 آدمی اور ماگین اس قربانی میں شریک نہیں ہو سکے کیونکہ پولیس نے انہیں پکڑ لیا تھا۔ بہرحال ہم قربانی کی رسم دیکھ آئے تھے۔ ماگین کے متعلق دونوں انگریزوں کی رائے یہ تھی کہ اس کا دماغ اس کے قابو سے نکل گیا ہے۔ اس نے اسی پاگل پن میں اپنے بچوں کو قتل کر کے خاوند سے انتقام لیا ہے۔ شاید اسے کچھ سکون ملتا ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1 سال کی عمر کے بچے کو دیکھ کر وہ بھڑک اٹھتی ہو اور اسے انتقام کے طور پر مار دیتی ہو۔ ماگین سے ایک بار پھر انسپیکٹر اور ڈاکٹر نے باتیں کی، لیکن اس پر خاموشی طاری رہی۔ اپنے آدمیوں کے کہنے کے باوجود اس نے زبان نہ کھولی۔ اس کے کانوں میں بار بار یہ بات ڈالی گئی، تم نے اپنے اور دوسروں کے بچوں کو قتل کیا ہے، مگر وہ بت بن کر بیٹھی رہی۔ دونوں انگریزوں نے اس کے ساتھ کے 3 آدمیوں کو بتایا کہ تمہارے بچوں کو یہ عورت قتل کرتی ہے، اگر اسے چھوڑ دیا گیا تو بچوں کو قتل کرتی رہے گی، اس لیے ہم اسے جانے نہیں دیں گے، اسے کسی پاگل خانے بھیج دیں گے۔ یہ لوگ کچھ بھی نہیں سمجھ رہے تھے، انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ پاگل خانہ کیا ہوتا ہے۔ ماگین کو پھر بٹھا دیا گیا۔ مجھے ڈاکٹر ڈیوڈ نے کسی کام کے لیے اسپتال بھیج دیا۔ میں 2 گھنٹے بعد بنگلے میں گیا تو پتہ چلا کہ ماگین لاپتہ ہے۔ کسی کو پتہ نہ چل سکا کہ وہ کس وقت اور کس طرف نکل گئی ہے۔ جھونپڑوں میں بھی نہیں گئی۔ سورج غروب ہونے سے پہلے اس کی لاش ہسپتال میں لائی گئی۔ یہ جھونپڑوں سے 1 میل دور جنگل سے اٹھا لی گئی تھی۔ ماگین کی لاش کی گردن کے گرد ایک کپڑا کس کر بندھا ہوا تھا، گانٹ پیچھے تھی۔ اس نے بڑی عقل مندی سے اپنے آپ کو قتل کیا تھا۔ اس کپڑے میں چھوٹا سا ایک پتھر بنا ہوا تھا جو اس کی شہرک پر بالکل اس مقام پر تھا جہاں وہ انگوٹھا رکھ کر بچوں کا سانس روکتی تھی۔ اس نے پتھر کپڑے میں باندھ کر شہرک کے اس مقام پر رکھا اور کپڑے کو اپنی گردن کے پیچھے گانٹ دے دی۔ پتھر نے شہرک کو دبا کر اس کا سانس روک دیا اور اسے اسی طرح ہلاک کیا جس طرح اس نے اپنے 2 بچوں اور 5 دوسرے بچوں کو قتل کیا تھا۔
کہانی کا اختتام ہو چکا ہے۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ دونوں کہانیاں ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور کہانیاں پسند آیا کریں تو لائک ضرور کیا کریں۔ آپ لوگ کہانیاں سنتے تو ہیں لیکن لائک اور کمنٹس نہیں کرتے۔ ہر کہانی کے اختتام پر اپنی قیمتی رائے کا اظہار کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیا کریں۔